آپ نے مولا کائنات سیدنا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت مبارکہ کے اسباب کے حوالے سے سوال فرمایا۔ بہت ساری جنگیں ہوئیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا۔ دور صدیقی و فاروقی و عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دارالخلافہ مدینہ شریف رہا۔ جی جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد شریف میں شہید کیا گیا، عثمان غنی سرکار کو شہید کیا گیا، 40 دن محاصرہ رہا، مدینہ پاک پر تلواریں کھینچی رہیں، ایک خوف و راز کا ماحول رہا۔ جی جب سیدنا علی پاک خلیفہ بنے تو آپ نے خلافت کا نظام اٹھا کر کوفہ لے گئے۔ ٹھیک حکومتوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ مدینہ دارالقرار ہے، جی جی مدینہ پاک دار البرکت ہے، جی مدینہ پاک دار السکون ہے، مدینہ فرشتوں کی ماجگاہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ یہاں جو حاضری دینے والا ہے وہ پرسکون ماحول میں آئے، جی جی اسے تلواروں کا خوف و راس نہ ہو، جنگ و جدل کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ جی یہ بادشاہ آتے جاتے رہیں گے، اس خدشے سے آپ اٹھا کر نظام خلافت و حکومتوں کے سلطنت سارے امور یہ کوفہ لے گئے۔ اب جب کوفہ گئے تو مولا علی سرکار کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی اور 30,000 خارجیوں نے بستی الگ سے بسا لی۔ خاص کر جب صفین کی جنگ ہوئی اس میں خارجیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پھر مزید ایک جنگ کی تیاری کی، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من حاضر خرافات، نقل کفر نباشت، حضرت سیدنا مولا علی سرکار پر انہوں نے کفر کا فتویٰ معذر لگا دیا خارجیوں نے۔ آپ نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی، 4,000 خارجی مقابلے میں آیا۔ جب مقابلے میں آئے تو پھر مولا علی سرکار کے مقابلے میں تو جو آتا بسا کا تو کافر کہہ آتے تھے کہ میں علی کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے جائیداد تقسیم کر لینا، واپس نہیں میں آؤں گا۔ یعنی کافر یہ یہ تو مسلمان کی ضرورت تھی شاید، وہ مطلب خارجی وہ مقابلے میں آئے۔ جب مقابلے میں آئے تو ان کو سخت نقصان ہوا، پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1,200 خارجیوں نے معافی مانگ لی اور اس شرط پر کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، صلح کر لی۔ وسیع ظرفی تھی آپ کی، آپ نے حضور کی امت کے پیش فائدے اور فلاح کے پیش نظر معافی عام کا اعلان کر دیا۔ ابن ملجم، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی تھا، یہ بھی خارجی تھا۔ یہ مولا کائنات علی پاک سرکار کے بڑے جو قریبی تھے نا، جو خدمت گزار تھے، ان میں سے تھا، لیکن تھا اندر سے خارجی، مخالف تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ تو بڑا بہادر ہے، تو جا ہمارے جانے سے پہلے کوفہ میں جا کر اعلان کر کے جنگ نہروان میں ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب یہ اعلان کرتے کرتے یہ رات کو گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک محلہ ہے، وہاں پر گانے باجے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ علی پاک کا دور ہو یہ، اور یہ مجرا کہاں ہو رہا ہے؟ جب اس نے دیکھا جھانک کر تو اندر روشنی ہے اور ایک اور عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے، وہ گانا باجا کا سلسلہ کر رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس کو آواز دی، وہ عورت باہر آئی، اس نے کہا کہ شادی کرے گی؟ اس نے کہا شادی میں کروں گی لیکن میرا مہر بہت زیادہ ہے، بہت اونچا اور بہت مہنگا ہے۔ اس نے کہا کوئی لاکھ ہوگا، 2 لاکھ درہم ہوگا، 3 لاکھ ہوگا، 10,000 ہوگا، 10 لاکھ درہم ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میرا مہر بہت مہنگا ہے، بہت اونچا ہے۔ اچھا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ اونچا کیوں کہہ رہی تھی کہ مولا، اچھا اس نے کہا کہ نام تو لے، مہر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مہر میں مولا علی کا سر لوں گی اور 10,000 درہم لوں گی۔ اس نے کہا 10,000 درہم لے لینا، سر والی شرط چھوڑ دے۔ اس نے کہا 10,000 درہم کی شرط چھوڑ دی، اس سر والی شرط ہے، مولا علی سرکار کا سر دے، کرم اللہ وجہ الکریم، تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ اچھا مجھے یہ بھی پڑھتے پڑھتے 2 باتیں ذہن میں، ایک تو مولا علی کا جو دشمن ہوگا وہ گندا ہوگا، وہ گندا ہوگا، ذہنی طور پر بھی گندا ہوگا، عملی طور پر بھی بے حیا ہوگا، اور میں اگر بے غیرت کا لفظ بولوں تو شاید ہلکا لفظ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کی شان ہے کہ دشمن بھی بولے تو وہ شان ہی نکلے گی، اسے کہنا بہت بڑا ہے، بہت بڑی شرط ہے۔ بڑی شرط سے مراد ہے کہ دشمن بھی بول رہا ہے، علی پاک کی شان ہی بیان کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا۔ ایک دن نماز عصر کا وقت تھا تو اس نے بڑی مہنگی تلوار، جس کو چاندی سے ملمع کیا ہوتا، یعنی اس کی دستی پر چاندی کے نقش و نگار تھے، سیدنا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جب پیش کی تو علی پاک کی نگاہ عقابی ہے، آپ کی سوچ انقلابی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقتا یا رسول اللہ، جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا جس کا مقصد کیا؟ فرمایا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی جو بندہ تجھے سب سے مہنگا تحفہ تلوار میں دے گا، یعنی سب سے مہنگے تحفے میں تلوار دے گا، وہ تیرا قاتل ہو۔ اس نے کہا کہ حاکم بددہن، میں
یہ کہوں کہ میں قاتل ہوں، میں اس سے پہلے مر جاؤں، اور سرکار کا یہ فرمان تو میرے سر کا تاج ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں تباہ و برباد ہو جاؤں؟ فرمایا تو جو بھی کہے، جو میرے نبی نے فرما دیا برحق ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھا، تیاری شروع کر دی، موقع نہیں مل رہا تھا، رمضان کریم آ گیا، حضرت سیدنا علی پاک سرکار شیر خدا کرم اللہ وجہ نے 5 روزے امام حسن کے پاس رکھے، 5 امام حسین کے پاس رکھے، 5 سیدہ زینب پاک کے پاس، اور 15 ہو گئے، اور آخری 5 جو تھے نا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا شہزادی جنت، اپنی بیٹی پاک ان کے پاس یہ اس طرح رکھتے آ رہے تھے۔ تو جب نماز اذان فجر ہوتی تو آپ تشریف لاتے، اور الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین، نمازیو نماز کا وقت ہو گیا، ارشاد فرماتے آپ مسجد پاک تک تشریف لاتے۔ ابن عبد الرحمن ابن ملجم لانتی، اس نے زہر کے اندر 1 مہینہ تک زہر کے اندر اس خنجر کو بجھاتا رہا، آگ کے اندر سرخ کرتا، پھر زہر کے اندر ٹھنڈا کرتا، پھر سرخ کرتا، پھر ٹھنڈا کرتا، یعنی کتنا ظالم خنجر ہو چکا ہوگا۔ جب آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، صفوں کے اندر چھپا ہوا تھا، نماز کا وقت تھا، 2 روایتیں ہیں، ایک تو ہے کہ داخل ہوتے ہی وار کر دیا، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ مصلی امام پر تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ نمازی ظاہر لیٹ آتے ہیں، 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اس نے پیچھے صفیں چیرتے ہوئے آیا، اس نے زوردار خنجر آپ کے سر انور پر وار کیا، اور اتنا گہرا وار کیا کہ وہ گردن مبارک تک خنجر آ گیا۔ تو زخم و کتاب نہ لیتے ہوئے جب زمین پر تشریف لائے، مولا حسن پاک نے باقی نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد جب کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس خارجی لانتی کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی، دنیا کا ایک بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، کونچے کاٹی تھی، اور دوسرا کائنات کا بدترین شخص وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ جب اس کو پکڑا تو وہ نماز مکمل ہو چکی تھی، آپ کے لیے شربت لایا گیا، تو اس بدبخت ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ اے علی، آپ کو تو مارا گیا ہے نا، تو میں مارنے والا ہوں، میرا زیادہ زور لگا ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے، پیاس مجھے لگی ہے۔ آپ نے وہ شربت اس کی طرف عطا فرما دیا۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو قاتلوں کو شربت پلا کے اتنی مہربانی کر رہے ہیں، وہ محبین پر کتنے مہربان ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہاں کوٹ کروں گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت للنبی یا رسول اللہ علیہ السلام علی النار جواز؟ قال نعم، قلت فما ہوا؟ قال حب علی۔ ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 کے حدیث پاک ہے، اور الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ کے اندر علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا، کریم کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا دوزخ سے بچنے کا بھی کوئی حل ہے؟ سرکار نے فرمایا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کالا ہوا یا رسول اللہ، حضور وہ کیا؟ فرمایا حب علی، علی کی محبت جس دل میں سما جائے گی وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں یعنی جو قاتلوں کو شربت پلا رہے ہیں وہ محبت کرنے والوں پر کتنے مہربان ہیں۔ جب اس کو شربت پلا دیا گیا، آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو پھر اس کو میں خود قتل کروں گا، اور اگر میں نہ بچ سکا، میری شہادت ہوگی، تو اس نے مجھے 1 وار کیا مجھ پر، اور تم بھی 1 ہی وار کرو۔ طبیب لایا گیا، معالج لایا گیا، اس نے جب دیکھا تو جسم اتھر سے خون بہہ چکا تھا، تو پوچھا حضرات نے کہ کیا حل ہے، کوئی صورتحال ہے؟ اس نے کہا یہ تو ایک علی ہے کرم اللہ وجہہ، اگر اس خنجر سے پورے کوفے پر وار کیا جائے تو کوئی بھی نہ بچے، اتنا زہر آلود خنجر ہے۔ حضرت مولا علی سرکار کا جب وصال شریف ہو گیا، یعنی شہادت اقدس اطہر ہو گئی، 19 رمضان کو زخم لگا، 20 اور 21 کو آپ کا وصال شریف ہوا، یعنی شہادت اقدس ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ خارجیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کوفے کے اندر کوہرام بپا کر دیا کہ کوئی بندہ جنازے میں نہ جائے۔ جو محبین تھے انہوں نے بھی دروازے بند کر لیے، اس خوف سے کہ قتل کر دیں گے۔ 3 لوگ تھے جنازے کے اندر، روایات والوں نے لکھا ہے، ایک امام حسن پاک، امام حسین پاک سلام اللہ تعالی علیہ، اور ایک امام حسین سرکار کے غلام تھے قیس، اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ چوتھا اللہ نے فرشتہ بھیج دی جنہوں نے آپ کے مبارک جنازے کو کندھا دیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کوفے کے اندر دفن نہ کرنا، جنگل کے اندر دفن کرنا۔ روایت والوں نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ کہیں خارجی بدبخت آپ کے جسم اقدس و جسم ناظرین کو نکال کر کہیں بے رحمتی نہ کریں،
یہ دیکھیں کائنات کی کتنی اعلیٰ ترین ہستی اور کیا سلوک کر رہے قوم. اور یہ وہ علی پاک ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. بے شک بے شک. جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا ولا نبی بعد. اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، لیکن وہ ان کے بعد نبی بنے. خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی بمنزلت راس من بدنی، کہ علی پاک میرے لیے اس طرح ہے جس طرح بدن کے اندر سر کا مقام ہے. وہ علی جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابو، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، فرق نہیں ماں بین پیا. اتنی اعلیٰ ترین ہستی اور قوم یہ سلوک کر رہی ہے. شہادت نصیب ہوتے وقت جتنا کسی بندے کو دکھ پہنچے گا، رنج پہنچے گا، اللہ اتنے ہی اس کے مراتب و درجات کو بلند فرمائے گا. تو جب تدفین پاک کے بعد واپس تشریف لائے، یہ 3 حضرات تھے جو جنازے امام حسن پاک سرکار جنازہ پڑھایا، اور 2 حضرات جو وہ صف میں شامل تھے. صاحبان گرامی قدر اور آپ کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ مصیبت کے وقت ساتھ کون دیتا ہے، یہ دیکھو کہ مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑتا کون. یعنی چھوڑتا کون ہے؟ انگلیوں پر چند لوگ ہوں گے جو گنے جائیں گے. ساتھ مصیبت کے وقت ساتھ کون دیتا ہے اور چھوڑتا کون. ہاں جی، یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو ساتھ چھوڑتا کون. تو حضرت علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں نبی پاک سرکار علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ علی تیرے بارے میں 2 گروہ ہوں گے، ایک تجھے حد سے بڑھائے گا اور ایک تیری شان میں قصر کرے گا. حق پر وہ ہوں گے جو درمیانے راستے والے. بحمد اللہ تعالیٰ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ گروہ ہے جو درمیانے راستے والا ہے. جس طرح حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں، میں اس انداز میں شعر پڑھوں گا جس انداز میں مجدد دوران قلندر وقت محافظ ناموس رسالت علامہ حافظ خادم سر رضوی آپ پڑھا کرتے تھے. آپ جھوم جھوم کے یقیناً وہ آپ کی دل نشین آواز اور خوبصورت انداز آج بھی جب یاد آتا ہے تو یقیناً تازہ ہوتا ہے اور دل سکون محسوس کرتا ہے. آپ بڑے مزے سے پڑھتے تھے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، گرد مہے دست انجم میں درخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، عرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ، بہت اچھے. میری دعا ہے یقیناً جس شخصیت نے پوری